بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم۔ مکالمہ ٹی وی کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سے عرض کروں کہ مہتاب حیدر آج بہت مصروف ہیں، تو ان کی مصروفیت کی وجہ سے مجھے اکیلے ہی یہ آپ کے ساتھ جو کمیونیکیشن اور رابطے کی ذمہ داری نبھانا پڑے گی، اور چند منٹ آپ کے آج لوں گا میں۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے جو پاکستان تحریک انصاف کی امیدوں پہ آج پانی پھرا۔ تو جس طرح کل بھی ہم نے پروگرام میں ناظرین عرض کیا تھا کہ بہت کم امکان 50-50 کے امکانات بلکہ ہم نے کہے تھے کہ ہیں کہ تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں عمران خان، ان کو جو عدت کے حوالے سے سزا ہے اس کی سسپینشن میں کوئی ریلیف ملے گا۔ تو وہی ہوا کہ جو جج ہیں سیشن جج، انہوں نے سسپینشن کی اپیل کو ریجیکٹ کر دیا۔ لیکن اس میں ایک اچھی چیز یہ بھی ہے کہ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے ہی آرڈر کیا ہوا ہے کہ آپ اس کیس کو ود ان منتھ ختم کریں، تو اب اپیل جو ہے اس کی اگلی سنوائی 2 جولائی کو ہے۔ تو امید ہے کہ یہ تیزی سے جو اپیل کا سفر ہے عدت کے کیس میں ان کی سزا کا، وہ آگے چلے گا اور اس میں پھر اس کا کوئی فیصلہ آئے گا۔ ابھی تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو پرانی تنخواہ پہ ہی کام کرنا پڑے گا، اور خان صاحب کے لیے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو اس لیے ابھی وہ کچھ دن جیل میں رہیں گے۔ حالانکہ آج آپ کو میں اندر کی خبر یہ بھی بتاؤں کہ بہت ساری گاڑیاں پی ٹی آئی کے جو مرکزی لیڈرز ہیں اور کچھ کارکنان تیار کر کے ان نے اڈیالہ جیل کے پاس پہنچائی ہوئی تھی، اور ان کی یہ کافی ان کو امید تھی کہ جو ہی ادھر سے رہائی کا یا سسپینشن ہوگی تو رہائی کی روپکار جاری ہوگی تو وہ اپنے لیڈر کو، اپنے رہنما کو ریسیو کریں گے۔ لیکن وہ سارا ابھی نہیں ہو سکا، اور نہ ہی سنی تحریک کے حوالے سے، سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے جو نشستوں کا فیصلہ ہے قومی اسمبلی میں، اس کے بارے میں بھی ابھی تک کوئی حتمی رائے نہیں بن رہی کورٹ کی، اور یہ کیس تھوڑا سا اور آگے جاتا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور جمعرات کی پروسیڈنگز میں امید تھی کہ یہ کیس کنکلوڈ ہو جائے گا، لیکن اب چیف جسٹس نے کہا کہ ہم سوموار کو اس کو لے جا رہے ہیں، اور امید ہے کہ سوموار کے بعد بھی ایک دن شاید نہیں چلے، تو اس کے بعد کوئی کسی اونٹ، یہ جو اونٹ ہے کسی کروٹ بیٹھے گا تو پتہ چلے گا کہ کیا صورتحال ہے۔ ابھی تک اس کیس میں بھی ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ کوئی واضح ریلیف پی ٹی آئی کو کوئی ملتا۔ ابھی تک کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کے حوالے سے بات کریں تو نظر آ رہا ہے یہ ایک سپلٹ ڈیسیژن ہوگا جس میں ہو سکتا ہے 2-3 رائے آئیں ڈیفرنٹ۔ ایک رائے یہ آئے کہ تمام سیٹیں نہیں دینی جانی چاہیے، ایک رائے یہ آئے کہ یہ سیٹیں خالی چھوڑ دینی چاہیے، ایک یہ رائے آئے کہ یہ سیٹیں ان کو دے دینی چاہیے۔ تو یہ تو آگے جا کے اس کا پتہ چلے گا۔ لیکن اس سے جڑی ہوئی ناظرین ایک بڑی ہی دلچسپ صورتحال جو آج قومی اسمبلی میں بھی ہوئی، اس کے بارے میں بھی ہمیں بڑی اہم بات کرنی ہے، اور وہ ہے اسحاق ڈار جو وزیر خارجہ بھی ہیں اور وہ ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہیں، تو ان کی تقریر، اور انہوں نے کاؤنٹر کیا ہے خاص طور پہ جو کانگریس نے امریکہ میں قرارداد پیش کی ہے بڑی وسیع میجورٹی کے ساتھ، واسٹ میجورٹی کے ساتھ، جس میں 368 سے کے قریب ممبرس نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو فروری 2024 کو انتخابات ہوئے تھے ان میں جو دھاندلی کے حوالے سے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے حوالے سے اور پولیٹیکل رائٹس اور ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کے حوالے سے معاملات ہیں، ان کو بڑا ڈیپلی پروب کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے بڑا اگریسولی کاؤنٹر کیا ہے حکومت نے آج، اور انہوں نے یہ بات جو پی ٹی آئی کا سب سے دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو کبھی نون لیگ کا بیانیہ تھا کہ جناب امریکہ سے ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ امریکہ ہماری حکومت گرا رہا ہے، آج وہی سچویشن جو ہے وہ الٹ ہو گئی ہے۔ آج نون لیگ کہہ رہی ہے چونکہ وہ اقتدار میں ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب امریکہ کون ہوتا ہے ہماری خود مختاری کے متعلق بات کرنے والا، ہم ایک ساورن حکومت ہیں، اور ہمارے معاملات، اندرونی معاملات میں اس طرح سے کیسے وہ انٹرفیئر کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی اعلان کیا گیا کہ ایک واضح اور ایک کنسنسس کے ساتھ ایک قرارداد ریزولوشن تیار کی جائے گی، اور اس قرارداد کو قومی اسمبلی کے ایوان میں منظور کرایا جائے گا اس قرارداد کے مقابلے میں جو امریکہ میں کانگریس نے منظور کی۔ تو یہ ایک اگریشن آج ہمیں نظر آیا ہے، ایک غصہ نظر آیا ہے، اور ایک تھوڑی سی میں کہہ سکتا ہوں کہ بے بسی بھی نظر آئی اس حوالے سے۔ تو اس لیے یہ معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ بھی ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی پیچیدگی میں جو ایک اور دلچسپ خبر ہے اور جس کی توقع نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ یہ بھی ایک ہم بار بار اپنے پروگرام سے بیان کرتے ہیں ناظرین کہ جو ہماری ڈبل اسٹریٹجی ہے یا دوہرا معیار ہے یا ڈبل گیم ہے، یہ ابھی تک بدقسمتی سے اس طریقے سے ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ ایک طرف تو آپریشن نظم استحکام پاکستان کو لانچ کر دیا گیا، اور نیشنل لیول پہ ایکسٹریمزم، ریلیجیس ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کے حوالے سے، اور خاص طور پہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ چین کو اعتماد میں اس کا اعتماد بحال کرنے کے لیے
یہ ساری ایک اسٹریٹجی کا آغاز کیا گیا اور واضح طور پہ ٹی ٹی پی کو پیغام دیا گیا. اور نہ صرف یہ، اس سے جڑے ہوئے تھوڑی سی اور چیزیں آپ دیکھیں. ٹی ٹی پی اور انڈیا کو جو پیغام دیا گیا انہی دنوں میں آزاد کشمیر میں جو حریت کانفرنس ہے اس کی لیڈرشپ، ایک نئی لیڈرشپ نمودار ہوتی ہے اور وہ انڈیا کے متعلق پریس کانفرنس کرتی ہے اور کشمیر کی آزادی کے متعلق بات کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں جس میں وہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹی ٹی پی کے بہت زیادہ ایک ایکٹیو جو ٹیررسٹ ہیں یا ان کے جو لیڈر ہیں یا ان کے جو کارندے ہیں ان کو گرفتار کیا ہے. اور وہ کلیم کرتے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے ایک نیکسس بنانا جا رہے ہیں جس کو انڈیا کی جو مشہور زمانہ را ایجنسی ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے. اور پاکستان نے اس پریس کانفرنس کے ذریعے واضح پیغام دیا کہ یہ جو ٹی ٹی پی کارروائیاں کر رہا ہے بلوچستان میں اور پاکستان میں، اور جو بی ایل اے بلوچ لبریشن آرمی کر رہی ہے، ان کے پیچھے انہیں پوری مکمل راہ کی سپورٹ حاصل ہے. اور یہ سارا کچھ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کابل میں سفارت خانے میں ہو رہا ہے، انڈین سفارت خانے میں. اس میں انہوں نے یہ بھی کلیم کیا کہ یہ ٹی ٹی پی کے جو لیڈر ہیں نور ولی محسود، وہ بھی انہوں نے الزام لگایا کہ کابل کے سفارت خانے میں انڈین جو را کے آفیشل سے ان کی کو ملاقاتیں ہوئی ہیں. دوسری طرف تحریک طالبان پاکستان نے تو اپنی اس ایک سٹیٹمنٹ میں اس چیز کو ڈینائی کیا ہے اور کہا ہے کہ ہماری کوئی بھی اس طرح کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. لیکن جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ دوہرا معیار یا ڈبل گیم یا ڈبل اسٹریٹجی وہ یہ ہے، اور یہ خبر آپ کے لیے بڑی دلچسپ شیئر کرنے لگے ہیں کہ ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف آج جو انڈیکیشن ڈپٹی وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے دی ہے کہ قطر دوحہ قطر جو ہے وہ اب تھوڑا سا میڈیٹ کر رہا ہے ایک طرح سے پاکستان اور افغان طالبان کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو. اور اس حوالے سے آنے والے چند ہفتوں میں یا آنے والے چند دنوں میں دوحہ میں ایک بڑی ڈسکشن ہونے جا رہی ہے، ٹرائی پیٹریٹ جس کو کہہ لیں ہم. 3 ممالک اس میں ہوں گے، دوحہ فیسیلیٹیٹر ہوگا قطر، اور پاکستان اور افغان طالبان یہ بیٹھیں گے اور بہت سارے معاملات پہ بات کریں گے. اسحاق ڈار نے تو یہ بھی کہا ہے کہ براڈ رینج ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ڈسکشنز کو سٹارٹ کیا جائے اور انگیج کیا جائے. اور سلسلے میں انہوں نے اس بات کا بھی اندیا دیا ہے کہ ان کا ایک وزٹ بطور وزیر خارجہ کابل میں پلان کیا جا رہا ہے اور وہاں پہ بھی وہ جا کے سارے معاملات کو دیکھیں گے. تو ایک طرف تو دیکھیں یہ ایک سٹک دکھائی جا رہی ہے عزم استحکام آپریشن کے حوالے سے، دوسری طرف ایک کیرٹ بھی ہے، وہاں پہ ڈسکشنز میں بھی انگیج کیا جا رہا ہے وہاں پہ. اور یہ وہی چیز ہے جو پرانے وقتوں میں بھی ہوتی تھی، جس پہ ہم پی ٹی آئی کو بھی بلیم کرتے ہیں کہ ایک طرف آپ ٹاکس بھی کر رہے ہیں اور ایک طرف آپ دوسری طرف آپ لڑائی کا بھی اندیا دے رہے ہیں. تو دراصل یہ جو الزام تراشی ہوتی ہے ناظرین، یہ تو ایک سیاسی پہلو ہوتا ہے. یہ ہر حکومت کی، ہر ملک کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر دو طرفہ سے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کیا جائے. تو اس ڈبل اسٹریٹجی میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں کلیئرٹی کتنی ہے آپ کی. وہ کلیئرٹی اب ہمیں آگے جا کے بھی کیا وہ دوحہ میں ہونے والے جو مذاکرات ہیں ان میں کس حد تک نظر آتی ہے. اور دوحہ میں جو مذاکرات ہیں ان کے حوالے سے آپ کو ایک اور بھی میں خبر دوں کہ وہ صرف ان دونوں ممالک کے تعاون سے نہیں ہو رہے، یقینی طور پہ اس میں کچھ اور بھی انٹرنیشنل پاورز جو ہیں وہ کار فرما ہیں. اور کچھ لوگ امریکہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ شاید وہ بھی بیک ڈور کوئی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو. تو یہ آگے جا کے ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے. آخری بات جاتے جاتے میں کرنا چاہ رہا ہوں جناب علی، بجلی کے بلوں کے حوالے سے. یہ بہت ہی اہم بات ہے ناظرین. اس دفعہ جو ابھی تک گرمیوں میں چونکہ اب پیک گرمی آ گئی ہے تو بے شمار لوگ جو ہیں وہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ اور جو اپنے جو گروپس ہیں ان میں بجلیوں کے بلوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور ایک مزاحمتی تحریک ہمیں بنتی نظر آ رہی ہے اس حوالے سے، گو کہ یہ بہت آرگنائزڈ ابھی نہیں ہے. کراچی میں تنخواہ دار طبقے نے ایک تنظیم بنائی ہے، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کے پی میں وسیع پیمانے پہ اور کراچی میں احتجاج شروع ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بلوں کے حوالے سے اب یہ اگست میں اور جولائی کے اینڈ پہ یہ سنا ہے کہ اب ایک بہت بڑی تحریک بننے جا رہی ہے اور بہت غم و غصہ اور ایک انڈیویجول کیمپین ہے. بیسیکلی یہ اسپونٹینیس کیمپین ہے جو چونکہ افورڈیبلٹی نہیں ہے اب لوگوں کی تو وہ اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں اپنے طور پہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ مختلف کمیونٹیز میں. تو آنے والے دنوں میں ناظرین بجلی کے بلوں کا ایشو جو واقعی بہت اہم ہے اور جو واقعی پاکستان کی غریب اور مڈل کلاس کے لیے اب افورڈیبل نہیں رہا،
اور چونکہ اتنی بجلی مہنگی کی جا رہی ہے، اتنی بجلی مہنگی کی جا رہی ہے، اور اوپر گرمی میں چونکہ اس کا استعمال بھی زیادہ ہے، تو لوگوں کے لیے اس میں بہت زیادہ چیلنجز اور مشکلات آ رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں ایک تحریک بنتی نظر آ رہی ہے، اور یہ تحریک آگے جا کے کس کی مزاحمت کرے گی اور کتنی اس کو پیٹرنائزیشن ہوگی پولیٹیکل پارٹیز کی، وہ ہمیں دیکھنا ہے، خاص طور پہ اپوزیشن پارٹی کی۔ بدقسمتی سے ابھی تک تو ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہی موٹو نظر آ رہا ہے، جب سے وہ الیکشن جیت کے بھی آئے ہیں جس حد تک، اور جیسے بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں ان کا ایک ہی منشور نظر آ رہا ہے، اور وہ یہ منشور نظر آ رہا ہے کہ ان کا لیڈر عمران خان کو کس طریقے سے رہا کروایا جائے۔ اس کے علاوہ یہ جو دیکھیں پرائس ہائیک کے ایشو ہیں، یہ جو بجلی کے بلوں کے ایشو ہیں، اس پہ ہمیں تو کوئی خاطر خواہ کیمپین فرینکلی نظر نہیں آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی یا باقی اپوزیشن پارٹیز کی، کہ لوگوں کو کس طریقے سے انگیج کیا جائے۔ شاید پی ٹی آئی والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ اسپونٹینیسلی خود ہی نکل آئیں گے اور وہ بھی اس چلتی گاڑی میں بیٹھ جائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ظاہر ہے ان کی خام خیالی ہے یا خوش خیالی ہے، لیکن جب تک دیکھیں آپ پبلک ایشوز پہ بات نہیں کریں گے، کوئی بھی اپوزیشن پارٹی ہے، اور اسمبلی میں بھی آپ دیکھیں تو بہت زیادہ بجٹ میں ہم نے نہیں دیکھی کہ بہت زیادہ کوئی اس طریقے سے بحث کی گئی ہو اس حوالے سے۔ تو جب تک آپ دیکھیں اپنی جو پالیٹکس ہے اس کا دھارا عوام کے ریئل ایشوز کی طرف نہیں موڑیں گے، تو پھر تو جو کل کو آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ آپ عوام کے لیے لڑے۔ آپ ہاں یہ کلیم کر سکتے ہیں، اور آپ کی محبت ہوگی پی ٹی آئی والوں کی عمران خان سے کہ ان کے لیے لڑے ہیں، لیکن خدا را اپوزیشن جماعتیں اور ایون بشمول رولنگ پارٹیز یہ غریب عوام کا بھی ہم تو کہتے ہیں سوچیں، اور سوچیں کہ ان کی افورڈیبلٹی کس طریقے سے ختم ہوتی جا رہی ہے، اور آگے جا کے جو آئی ایم ایف کی ٹف کنڈیشنز آئیں گی اور جو بجلی کے بلوں کے ساتھ صورتحال ہوگی، اس میں جو منظر نامہ بنتا نظر آ رہا ہے وہ کوئی بہت اچھا نظر نہیں آ رہا۔ اور مہتاب حیدر صاحب نے اس کی ایک مثال ہمیں پیش کی اشارتاً کینیا کے حوالے سے، کہ وہاں پہ جو آئی ایم ایف کی ٹیکسیشن ہوئی ہے کس طریقے سے لوگوں نے وہاں پہ احتجاج کیا ہے۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں یہ جو غم و غصہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، افورڈیبلٹی کے حوالے سے، یوٹیلیٹی جو ہیں ان کی، یہ کیا رخ اختیار کرتا ہے، یہ آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ مہتاب حیدر کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور اس پروگرام پہ ضرور اپنا فیڈ بیک دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا ان سے بھی گزارش ہے کریں، اور ساتھ ساتھ اس پروگرام کو آپ پاور ایف ایم 99 ریڈیو اسٹیشن پہ سوموار، بدھ اور ہفتے کو 4 سے 5 بجے سن بھی سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔